زارا نے پوچھا ہے کہ سر میری شادی ہونے والی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کن کو زیادہ جانچنا ہے، آنکنا ہے، اور کن کے ساتھ میں نے بنا کے رکھنی ہے۔ تو یہ ویسے تو معصوم سا سوال ہے، اللہ معاف کرے، اس میں 3 بڑے بڑے سوال ہیں۔ آپ پہلے دن سے توڑنے اور دور رہنے کے بارے میں سوچو گے تو آپ سوچئے یہ تو پہلے دن سے وجود میں نہیں آئے گی۔ 7 سیکرٹس ایسے ہیں جو میں نے زندگی سے سیکھے، لوگوں سے، ان کے تجربوں سے، ان کی شکایتوں سے، تو پھر میں نے ان کو کیٹیگوریکلی لکھا اور سوچا کہ آج ہم ان پہ بات کرتے ہیں تاکہ زارا کا سوال اور کتنی ہی زاراؤں کی زندگی بہتر ہو جائے، بدل جائے، جو سننا نہیں سیکھتی اور سنتے ہوئے ناگواہ آپ کا کوئی بھی ہیرو ہے، اس گھر میں اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، سنیں اور مسکرائیں، کبھی پنگا مت لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم آغاز ایک اچھی خبر سے کرتے ہیں، ایک اچھی فیلنگ سے کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ کے سوالات کی جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے۔ یعنی یہ سوال صرف دکھوں والے اور وہ سڑے ہوئے اور دوسروں پہ الزام لگانے والے نہیں ہیں، اب سوال کچھ سمجھنے والے بھی آنے شروع ہوئے۔ اٹس اے ویری گڈ سائن۔ اچھا، بہت ممکن ہے خود آپ سمجھدار ہو گئے ہوں، بہت ممکن ہے ہمارے کورسز کا فرق پڑا ہو، اور بہت ممکن ہے آپ کا آس پاس کا ماحول بہتر ہوا ہو۔ زارا نے پوچھا ہے کہ سر میری شادی ہونے والی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کن کو زیادہ جانچنا ہے، آنکنا ہے، اور کن کے ساتھ میں نے بنا کے رکھنی ہے۔ تو یہ ویسے تو معصوم سا سوال ہے، اللہ معاف کرے، اس میں 3 بڑے بڑے سوال ہیں اور تینوں کے تینوں زندگی سے جڑے ہوئے سوال ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو میں جواب دوں، ایک میں مزے کا منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں آپ کو کتنا سمجھ آتا ہے۔ آپ نے کبھی گھر بناتے کسی کو دیکھا ہے؟ جب گھر بنتا ہے، دیوار بنتی ہے، تو مستری کھڑا ہو کے پہلے اس کا لیول دیکھے گا، پھر اس کا سیمنٹ چیک کرے گا جو اس کو بائنڈ کرتا ہے، اس میں ریت پراپر ہوگی، ایون رکھنے کے بعد اوپر وہ ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے جس کے اندر پارا ہوتا ہے، وہ رکھے گا، اس کا لیولنگ دیکھا جائے گا، پھر ایک ایک وار دے کے وہ دیوار بڑھتی جائے گی۔ یہ کنسٹرکشن ہے، تعمیر ہے، بنت ہے، اور یہ بنانے کے بعد اس پہ پھر پلسٹر ہوگا تاکہ یہ مضبوط ہو جائے، اور اس میں کوالٹی کا آپ خود خیال رکھو گے، اس کا دھیان پورا اس کی تعمیر کے، یعنی جس وجہ سے وہ، اگر دیوار کمزور سی رکھنی ہے آپ نے تو سنگل ہوگی، اگر آپ نے مضبوط رکھنی ہے، اس کے اوپر بوجھ آنا ہے تو وہ ڈبل ہوگی۔ لیکن جب بھی اس دیوار کو توڑنا ہوتا ہے تو میں نے توڑتے ہوئے کبھی کسی کو فٹے رکھ کے توڑتے نہیں دیکھا، کیسے کر کے دھیرے سے مارا اور وہ ہلکا سا ہلا، پھر ایک اور مارا، تو توڑتے ہوئے تو وہ اٹھاتے ہیں ہتھوڑا اور کھینچ کے مارتے ہیں، 3-4 اینٹیں اوپر سے، آدھی اینٹ نیچے سے، پوری ہلنا شروع ہو جاتی ہے، اور 4-6 زور زور سے لگنے سے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ انسانی رشتوں کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ آپ پہلے دن سے توڑنے اور دور رہنے کے بارے میں سوچو گے تو آپ سوچئے یہ تو پہلے دن سے وجود میں نہیں آئے گی۔ 7 سیکرٹس ایسے ہیں جو میں نے زندگی سے سیکھے، لوگوں سے، ان کے تجربوں سے، ان کی شکایتوں سے، تو پھر میں نے ان کو کیٹیگوریکلی لکھا اور سوچا کہ آج ہم ان پہ بات کرتے ہیں تاکہ زارا کا سوال اور کتنی ہی زاراؤں کی زندگی بہتر ہو جائے، بدل جائے۔ جو بنیادی بات آپ کے دل میں رکھنے کی، یا جسے اپنے فریم کرا کے اپنے ڈائری پہ یا اپنے کمرے کی دیوار پہ رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھنے کے لیے ان کے قریب نہیں ہوتے، ہم دوسروں کو سننے کے لیے ان کے قریب نہیں ہوتے۔ یعنی یہ اتنا بڑا، یہ پورا مائنڈ سیٹ ہے جسے پیراڈائم ہم عام طور پہ سناتے ہیں۔ ہم عام طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو سمجھیں، ہماری ضرورتیں، ہماری ڈیزائر، ہماری پسند، ہماری ناپسند، ہم کو سمجھے۔ اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں، وہ مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اب سوچئے، یہ بالکل الگ سے پیراڈائم ہے۔ ٹارگٹ تو اس کا 180 ڈگری الگ ہونا چاہیے۔ نئے گھر میں آپ جا رہے ہو، اس گھر میں جگہ کس نے بنانی ہے؟ آپ نے۔ سو آپ سننا سیکھو گے۔ جو سننا نہیں سیکھتی اور سنتے ہوئے
ناگواہ آپ کا کوئی بھی ہیرو ہے، اس گھر میں اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، سنیں اور مسکرائیں. کبھی پنگا مت لیجئے کسی پولیٹیکل مسئلے پہ، کسی مذہبی مسئلے پہ، کسی فقہی مسئلے پہ. ایک تو آپ ان میں سب سے چھوٹے ہو، بے وقت ہوتا چھوٹا، کوئی حیثیت ہی نہیں. اچھا دوسرا، نہ کسی کو یہ علم ہے کہ آپ کا علم کتنا سالڈ ہے، پڑھا ہے نہیں پڑھا. تیسرا، جب آپ بے وجہ وقت سے پہلے بول پڑتے ہو تو بنیادی ادب آداب بھی نہیں آتے. سو آپ پہ، آپ کے کپڑوں پہ، آپ کے گھر والوں پہ تنقید ہو رہی ہو، جو بھی ہو رہا ہو، ایک سمائل کے ساتھ سنیں اور اس موضوع سے نکل جائیے. اس پہ آپ نے نہ پریشان ہونا ہے، نہ کڑنا ہے، نہ سڑنا ہے. چونکہ ہم نے مضبوط دیوار بنانی ہے، توڑنی نہیں ہے. ٹوٹے گی آپ کی آنکھوں سے، ٹوٹے گی آپ کے لفظوں سے، اور ٹوٹے گے آپ کے یوں سمجھے ادب آداب سے ہٹ کے بھی جو آپ کہو گے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ نئے گھر میں ہم لوگوں کو پرکھنے کے لیے نہیں جا رہے. ہم کو سنا رہے نہیں ہیں کہ ان کے کھوٹ اور اس کو پرکھنے جا رہے ہیں. انہوں نے ہم کو پرکھنا ہے. یہ جو بیٹی وہاں جا رہی ہے یہ انالائزڈ ہوگی، اس کو پرکھا جائے گا کہ خاندانی ہے کہ نہیں ہے، سمجھدار ہے کہ نہیں ہے، ذہین ہے کہ نہیں، گھر کے کام کرنے میاں کی کتنی مانتی ہے، دونوں خاندانوں کو الگ الگ رکھنے کی اس میں اندر ایبلٹی ہے کہ نہیں. اگر آپ نے پرکھے جانے کی بجائے ان کو پرکھنا شروع کر دیا تو یو وڈ بی ایٹ فالٹ. اسی طور پہ یاد رکھیے گا، نئے گھر میں جا کے آپ نے اپنی توقعات کی لسٹیں وہ پیش نہیں کرنی. ہائے میری یہ توقع پوری نہیں ہوئی، انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا، صبح اٹھتے ہی میرے ہونٹوں پہ انہوں نے وہ کیوں نہیں لگا دیا برش، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا. نو، آپ نے ان کی توقعات کی جو لسٹ ہے اس کو جاننا ہے، اس کو جانچنا ہے، تاکہ یہ بنیادی طور پہ ہم نے 4 چیزیں بتائی ہیں کہ جو آپ اپنے دل میں رکھ لیں، سنبھال لیں، حرز جان بنا لیں. نئے گھر میں انشاءاللہ آپ کو وومنٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کو ریپیل نہیں کیا جائے گا، آپ کی دیواریں جان نہیں توڑیں گے، آپ کا دل نہیں توڑیں گے. چونکہ ان کے دل توڑنے والا کام آپ پیاری زارا اور وہ ساری پیاری بچیاں جو اچھی باتیں سوچتی ہیں، جڑنے والی، وہاں مضبوطی سے اپنے قدم جمانے والی، جو دوسرے کے دل میں جانا چاہے تو اس کا طرز عمل، اس کی مسکراہٹ اور اس کے لفظ بالکل اور ہوتے ہیں. جو کٹنا چاہے تو آپ تو جاتے جاتے بھی کسی سے مڑ کے 2-4 سخت باتیں کہہ دو، اور اس کے بعد پھر اس جگہ، اس دل میں آپ کی جگہ بنتی نہیں ہے. بگاڑنے میں کچھ زیادہ زور نہیں لگتا، تھوڑی سی بے وقوفی چاہیے ہوتی ہے. جیسے نمک زیادہ ڈال دیں تو وہ سارا کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتا. ایسے ذرا سی حماقت زیادہ ہو جائے، ذرا سی توقع زیادہ ہو جائے، ذرا سی پرکھ زیادہ ہو جائے، ذرا سا ان کا بولنا اور آپ کا نہ سننا زیادہ ہو جائے، تو یقین مانیے اچھی خاصی خوبصورت سرسبز شاداب زندگی بھی ہم نے بنجر ہوتے دیکھی ہے. اور بعد میں وہاں سے بیٹھ کے آپ حسرت سے ایسے دیکھتے ہو اور سوچتے ہو کاش میں نے یہ 4 غلطیاں نہ کی ہوتی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.